اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں اور دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ نور کا آخری رکوع زیر مطالعہ اور آیت نمبر 62 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع، بے شک ایمان والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائے، اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں شرکت کے لیے جمع ہوتے ہیں رسول علیہ السلام کے پاس، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، تو جب تک ان سے اجازت نہیں لے لیتے نہیں جاتے۔ ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، بے شک جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں۔ یہ ہے نفیر عام کے علاوہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 45 میں ذکر تھا جو اجازت مانگتے ہیں وہ ایمان والا نہیں، وہ خاص معاملہ نفیر عام کا تھا۔ یہ عام حالات میں کہ اجازت کے بغیر وہ جاتے نہیں ہیں۔ ہاں منافقین نے دل کیا تو آئے، دل کیا تو چلے گا، کوئی توجہی کا معاملہ نہیں۔ اسی نے آگے فرمایا، بلکہ منافقین کا ذکر مزید بعد میں آئے گا، فرمایا کہ ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، بے شک جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ فاذا استأذنوك لبعض الشأن فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، اور جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگیں تو اے نبی علیہ السلام اجازت دے دیجئے جس کو ان میں سے آپ چاہیں، اور ان کے لیے استغفار کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی سے۔ بڑا اہم نقطہ، امیر کا اختیار ہے، چاہے تو اجازت دے چاہے تو نہیں۔ ایک دو، آپ اجازت دے دیجئے لیکن استغفار کیجئے۔ کیوں؟ اللہ بہرحال اجتماعی کام کے مقابلے میں کسی ذاتی کام کو توجہ دی جا رہی تو ایک درجے میں کمی کا معاملہ تو ہے، آپ استغفار کیجئے ان کے لیے۔ اور بہرحال آج کے کسی امیر ذمہ دار کے لیے رہنمائی، کوئی اجازت مانگ کر جا رہا ہے تو امیر یہ بھی سوچے گا اب یہ کام کا معاملہ، وہ کام کا، یہ ذمہ داری کا معاملہ، کچھ آنے کا امکان ہو سکتا ہے، ہماری بات ہو رہی ہے تو وہ میل کیسے دور ہوگا؟ دوسرے کو دعا دینا، دوسرے کے لیے استغفار کرنا، یہ ایک امیر اور ذمہ دار جو دینی اجتماعیتوں میں ہوں ان کے لیے بڑی اہم رہنمائی ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، دیکھو تم رسول علیہ السلام کے بلانے کو اپنے درمیان ایسا نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کو بلانے کا معاملہ سمجھتے ہو۔ اس کے دو اعتبارات سے ترجمے، حضور علیہ السلام کی پکار کو ایسا نہ سمجھو کسی اور کی پکار، اس پکار پر لبیک کہنا لازم ہے، ایک بات۔ اور ایک ترجمانے کی، حضور کو بلانا، حضور سے کلام، حضور سے مخاطبت، تو جیسے عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ لائٹ موڈ میں ایسے نہیں، حضور کا ادب اور احترام سامنے رکھ کر ان سے مخاطبت کی جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور کی اطاعت پر توجہ دلائی جا رہی ہے، ان کی پکار پر لبیک کہنے کی توجہ دلائی جا رہی ہے، اور ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے نظر بچا کر چپکے سے کھسک لیتے ہیں۔ یہ منافقین کا بیان ہے، لیکن یہاں نوٹ کیجئے گا، اگر نبی علیہ السلام کی اجتماعی جد و جہد، ایک جماعتی زندگی، آپ امیر بھی ہیں، آپ کے صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے، اور غلبہ دین کی جد و جہد جاری ہے، اور ایک پورا ڈسپلن وہاں پر موجود ہے، پکار لگ رہی کبھی انفاق کی کبھی قتال کی، اس سارے سینیریو کو ذہن میں رکھیے۔ اب اگر حضور کی طرف سے تقاضا آتا ہے تو کچھ منافقین کو جان جاتی ہوئی، مال جاتا ہوا لگتا ہے، نظر آتا ہے، بھاگ لیتے ہیں، یہ ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اگر وہ جماعتی زندگی کی جد و جہد، اقامت دین کی جد و جہد، نفاذ دین کی جد و جہد اگر وہ سامنے نہ ہو تو معاف کیجیے گا، پھر یہ مقامات سے بندہ گزر جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا تم میں سے ان لوگوں کو جو تم میں سے نظر بچا کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جو لوگ ان صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرتے ہیں چاہیے کہ وہ ڈریں کہ ان پر کوئی آفت آ جائے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ اطاعت رسول علیہ السلام کی پھر اہمیت کو نمایاں کیا گیا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ ہی کے لیے وہ کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً اللہ جانتا ہے لوگوں جس حال پر تم لوگ ہو۔ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا، اور
وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور اس دن کو جب اس کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، اللہ جانتا ہے اسے بھی، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر اللہ اس دن انہیں بتا دے گا جو انہوں نے اعمال کیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ ہمیں کل کا یقین اور آج مہلت فائدہ اٹھا کر کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نور کا مطالعہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ اب پھر سلسلہ مکی صورتوں کا آ رہا ہے۔ سورۃ الفرقان ہے، مشرکین کے اعتراضات اور مطالبات کا تذکرہ آئے گا، رسولوں کے واقعات کا ذکر ہے، توحید کا تذکرہ، اور سورت کے آخر میں عباد الرحمن کے محبوب بندوں کی بڑی پیاری صفات کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا۔ سورہ فرقان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والی ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی جس نے فرقان یعنی قرآن حکیم اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والے رسول ہو جائیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی بادشاہت آسمان اور زمین کی، ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہت میں، وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور اس اللہ نے ہر شے کو پیدا فرمایا اور اس کا پھر نپا تلا انداز مقرر فرما دیا، ہر شے کو اللہ نے موضوع بنایا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور انہوں نے اللہ کے سوا بنا لی اور معبود، وہ جھوٹے معبود کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ اپنے اختیار نہیں رکھتے کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ وہ اختیار رکھتے ہیں کسی موت کا اور نہ کسی زندگی کا۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، اور کافروں نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں صرف بہتان ہے جو اس نبی علیہ انہوں نے گھڑ لیا ہے، معاذ اللہ، نبی علیہ السلام پر الزام لگا رہے تھے مشرکین، اس کو اللہ تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور ان پر دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے، معاذ اللہ۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یقیناً وہ اتر آئے ہیں ظلم اور جھوٹ کی بات پر۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ان لوگوں نے کہا کہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، انہوں نے لکھ لیا ہے ان چیزوں کو اور پھر ان پر پڑھی جاتی ہیں صبح و شام۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اس کو نازل فرمایا ہے اس اللہ نے جو آسمان و زمین کے رازوں کو جانتا ہے۔ انہ کان غفور رحیم، بے شک وہ اللہ بہت غفور بخشنے والا رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا بھی کھاتا، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، وہی مطالبات کی بات۔ او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها، یا اس کی طرف اتارا جاتا کوئی خزانہ یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا کہ وہ اس میں سے کھاتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالمین نے کہا کہ تم تو پیروی کرتے ہو صرف ایک جادو زدہ شخص کی، معاذ اللہ۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، اے نبی علیہ السلام دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کر ڈالیں، بس یہ لوگ بہک گئے ہیں لہذا وہ کوئی راستہ نہیں پاتے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیر من ذلک، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر بنا دے، جنات باغات تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، ویجعل لك قصورا، اور اللہ چاہے تو آپ کے لیے محل بنا دے، اللہ کے لیے کیا مشکل۔ بل کذبوا بالساعہ، بلکہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا، یہ ہٹ دھرمی پر آگے اتر آئے، ضد پر جھٹلا رہے ہیں۔ واعتدنا لمن كذب بالساعة سعیرا، اور جس نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے اس کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ دوزخ انہیں دیکھے گی دور کی جگہ سے تو اسے جوش مارتا چنگھاڑتا سنیں گے، جہنم ان کو عذاب دینے کے لیے تیار ہے، گویا کہ استغفر اللہ۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور جب وہ اس دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے باہم زنجیروں سے مراد جکڑے ہوئے، دعوا هنالك ثبورا، تو وہاں موت کو پکاریں گے، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ تم بہت ساری موتوں کو پکارو، موت نہیں آئے گی، عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قل اذلك خیر ام جنۃ الخلد التي وعد المتقون، آپ فرمائیے کہ یہ بہتر ہے عذاب یا ہمیشہ کی باغ یعنی جنت
جنت جن کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کے لیے جزا اور لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ لہم فیہا ما یشاءون خالدین، اس میں ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ وہاں پر رہیں گے، جو چاہیں گے موجود ہوگا، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ ایک وعدہ ہے آپ کے رب، یہ ایک وعدہ ہے جو آپ کے رب نے لازم کر لیا ہے۔ اللہ جو چاہے کرے، اپنے اوپر لازم فرما لے، اپنے ذمہ کرم پر لے لے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن اللہ انہیں جمع فرمائے گا اور وہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا، فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ ام ہم ضلوا السبیل، تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے؟ بتوں کا ذکر بھی آ گیا پہلے، اللہ آواز بولنے کی استطاعت دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے، انبیاء علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا تم نے ان سے کہا تھا، سب انکار کر دیں گے۔ قالوا سبحانک ما کان ينبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، ہمارے لائق نہیں تھا کہ ہم بناتے تیرے سوا اوروں کو مددگار، ولکن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر، لیکن اللہ تو نے ان لوگوں کو، ان کے باپ دادا کو خوشحالی دی تھی یہاں تک کہ تیری یاد کو بھول گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ ہلاک ہو جانے والے لوگ تھے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، اللہ فرمائے گا پس انہوں نے اے مشرکو تمہاری باتوں کو جھٹلا دیا ہے۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، بس اب نہ تم عذاب پھیر سکتے ہو اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہو۔ ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، اور جو تم میں سے ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسفار، اور اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے مگر یقیناً وہ کھاتے تھے کھانا اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ بات بار بار آ چکی، انسانوں میں سے رسولوں کو چنا گیا، تھے چنے ہوئے بندے، لوگوں کے لیے نمونہ بنیں گے، اسی لیے انسانوں میں سے پیغمبروں کو چنا گیا۔ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ صبر کفار نے بھی کیا، جانے دیا ابو جہل جیسے لوگوں نے کفر پر، استغفر اللہ۔ ایمان والوں کو صبر کرنا ہے، اور ایمان والوں کا صبر یہ ایک امتحان بھی ہے کہ سچا ایمان ہے کہ نہیں۔ اللہ فرما رہے اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیرا، اور آپ کا رب تو خوب دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ قرآن پاک کے 19ویں پارے کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں پھر مشرکین کے مطالبات کا ذکر آ رہا ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا، اور جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں، ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ۔ لقد استكبروا في انفسهم عتوا كبيرا، یقیناً انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنے گھمنڈ میں، اور بڑی سرکشی کی۔ یوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ کوئی آڑ ہو کہ ہم سے دور ہو جائے۔ فرشتے تمہارے کہنے پر کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجے جاتے، کبھی اللہ کا عذاب لے کر بھی آتے ہیں فرشتے، اس دن تمہارے لیے کوئی بچت کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اب ایک اور مثال آ رہی ہے تیسری مرتبہ قرآن پاک میں، ایمان کے بغیر نیکی کرنے والے یا ریاکاری دکھاوے کا عمل کرنے والوں کے لیے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم متوجہ ہوں گے ان کے کیے ہوئے کاموں کی طرف تو انہیں ہم پراگندہ غبار کی طرح کر دیں گے، بکھرا ہوا غبار کر دیں گے۔ ایمان کے بغیر نیکی قابل قبول نہیں، دکھاوے کی نیکی کوئی حیثیت نہیں۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن جنت والے بہت عمدہ ٹھکانے میں اور بہترین آرام گاہ میں ہوں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور جس دن بادل سے آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے بکثرت۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہی رحمان اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمٌ عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری شامت کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔
برے دوست مروا دیتے ہیں، اور حدیث مبارک میں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دیکھو تم نے کس کو دوست بنا کر رکھا ہوا ہے۔ مجرم کیا کہے گا؟ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یقیناً اس نے مجھے نصیحت سے بہکا ڈالا اس کے بعد کہ جب وہ میرے پاس پہنچ گئی۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کو عین وقت پر تنہا چھوڑ جانے والا ہے، بالکل چوراہے پہ لا کے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اللہ شیطان کی حرکتوں سے، حملوں سے اور وسوسوں سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت کریمہ ایک ہلا دینے والی بات ہے، نبی اکرم علیہ السلام کی شکایت کا ذکر ہے کچھ لوگوں کے بارے میں، کون؟ جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور فرمائیں گے رسول علیہ السلام اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن حکیم کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ ایک رائے مفسرین کی دنیا میں شکایت حضور نے کی ہے، وقال ماضی کا صیغہ اللہ، اور رسول نے کہا کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا، اور ایک رائے مفسرین کی یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن بھی حضور شکایت کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے قرآن پاک کو بالکل چھوڑ دیا ہوگا۔ اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے جڑنے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے گنہگاروں میں سے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے ہدایت کرنے والا اور مددگار۔ ہدایت اللہ دیتا ہے، مدد بھی اللہ فرماتا ہے۔ ایمان والے حق پر ڈٹے رہیں، اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہے گی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ، اور کافروں نے کہا کہ کیوں نہیں ان پر قرآن ایک ہی مرتبہ میں نازل کر دیا گیا؟ کذالک، اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، لنثبت به فؤادک، تاکہ اس سے آپ کے دل کو مضبوطی عطا کریں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر سنایا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو تسلی بھی بار بار آ رہی ہے، احکامات بار بار آ رہے ہیں، سوالات کے جوابات آ رہے ہیں، جیسے جیسی ضرورت پیش آتی ہے ہدایت آ جاتی ہے، حفظ کرنا آسان ہو جاتا ہے، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، ریلیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سارے پہلو تدریجی نزول میں 23 برس میں قرآن نازل ہوا، حکمتیں موجود ہیں۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا۔ ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس کوئی بات نہیں لاتے مگر ہم آپ کو ٹھیک جواب اور بہترین وضاحت عطا کرتے ہیں۔ اعتراضات ہیں ان کے جوابات، سوالات ہیں ان کے جوابات عطا ہو رہے ہیں۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جو لوگ اپنے منہوں کے بل جہنم کی طرح جمع کیے جائیں گے، استغفر اللہ، اولئک شر مکانا واضل سبیلا، وہی لوگ ہیں بدترین مقام میں اور وہ بہت بہکے ہوئے ہیں راستے سے۔ اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو معاون بنایا، ان کو بھی نبوت عطا کی گئی۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بس ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فدمرناہم تدمیرا، تو ہم نے اس قوم کے لوگوں کو بری طرح ہلاک کر کے تباہ کر دیا۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناہم، اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشانی یعنی عبرت کا سامان بنا دیا۔ رسولوں کو جھٹلایا، ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کے انکار کے برابر ہے۔ کیوں؟ اللہ کی اتھارٹی کا ہی انکار کر دیتا ہے شخص جب رسول کو نہیں مانتا، وہ سب رسولوں کا انکار۔ وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشانی یعنی عبرت کا سامان بنا دیا۔ واعتدنا للظالمین عذابا الیما، اور ہم نے ظالموں کے لیے تیار کیا ہے ایک دردناک عذاب۔ وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا، اور قوم عاد و سمود اور کنویں والے اور ان کے درمیان بہت سی جماعتیں، ان سب کو بھی ہلاک کیا گیا۔ کنویں والے ان کے واقعات بیان نہیں ہوئے، ایک رائے ہے کہ یہ ایسے ظالم لوگ تھے کہ انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر شاید شہید کیا ہو، واللہ اعلم۔ وقرون بین ذالک کثیرا، اور ان کے درمیان بہت سی جماعتیں۔ وکلا ضربنا له الامثال، اور ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کی مگر انہوں نے نصیحت حاصل نہ کی۔ وکلا تبرنا تتبیرا، اور ہر ایک کو تباہ کر کے اللہ فرماتا ہے ہم نے مٹا دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یقیناً وہ مراد مشرکین مکہ اس بستی پر آئے جس پر پتھروں کی بری بارش برسائی گئی۔ کفار مکہ گزرتے تھے نا، ان کے جو تجارتی قافلے چلتے تھے تو راستے میں کھنڈرات آتے تھے، ان کا گزر وہاں سے ہوتا تھا، اس کا تذکرہ۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یقیناً وہ یعنی مکے والے
اس بستی پر آئے جس پر بری بارش پتھروں کی برسائی گئی، قوم لوط کا ذکر۔ افلم یکونوا یرونہا، تو کیا وہ اسے دیکھتے نہیں رہتے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی علیہ السلام جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، معاذ اللہ۔ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہتے ہیں کہ یہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا۔ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا، قریب تھا کہ وہ ہمارے معبودوں سے ہمیں بہکا دیتا اگر ہم اس پر جمے نہ رہتے۔ استغفر اللہ، شرک پر اڑے ہیں اور ضد کر رہے ہیں۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ جلد جان لیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ کون ہے راہ راست سے بدترین گمراہ۔ اللہ اکبر۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ کلمہ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں کیا ذکر ہے؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا؟ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس پر نگہبان ہو جائیں گے؟ خواہش نفس کی ایسی پیروی کہ جس سے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو، نبی علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو، یہ منع ہے۔ اور اگر نفس کی مانی رب کا حکم چھوڑ دیا تو یہ نفس معبود بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جائز عمر ہے، میرے دل کر رہا ہے میں آج روزے کے علاوہ یہ کھا لوں یہ پی لوں، ٹھیک ہے، لیکن ایسی خواہش کی پیروی کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ٹوٹے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر نفس کیا ہے؟ وہ معبود بن جاتا ہے۔ یہ میری مرضی، اٹس مائی چوائس، یہ سارے پہلو اسی ذیل میں دیکھ لینے چاہیے۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے عقل سے کام لیتے ہیں؟ انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، یہ تو نہیں ہے مگر چوپایوں کی مانند بلکہ راہ راست سے بدترین گمراہ ہیں۔ جانوروں کو تو اللہ نے کوئی بڑے مقصد کے ساتھ نہیں بھیجا، ان کو تو اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، یہ بھی نرے دنیا کے بندے بن کر من چاہی زندگی گزاریں تو پھر یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف مخاطب نہیں دیکھا کہ اس نے کیسے سائے کو دراز کیا؟ ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو ساکن بنا دیتا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس پر ایک دلیل یعنی رہنما بنا دیا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے سائے کو سمیٹا اپنی طرف آہستہ آہستہ کھینچ کر۔ یہ دھوپ چھاؤں کی تبدیلی دھیرے دھیرے ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی۔ سورج سے ہی روشنی اور تاریکی کا پتہ چلتا ہے، سایوں کا دراز ہونا، سمٹ جانا، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور قدرتیں ہیں جو اس مقام پر بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اعتراف کرنے کی ہمیں توفیق دے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ مطالعہ یہاں پر مکمل کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اے اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے گھروں میں سے، ساتھیوں میں سے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا